عزت کی زندگی اور مرنے کے بعد جنت چاہتا ہے تو مکان مت بدل، جگہ مت بدل، اپنا کردار بدل لے۔ اگر تو کردار بدل لے گا رمنیا پوکھر میں رہے گا، لیکن اس گاؤں میں تجھے جنت کی خوشبو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ کردار بدلنے کی ضرورت ہے، اعمال پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، آخر ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ کیا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم دولت کمائیں، مکان پہ مکان بنائیں، دکانیں بنائیں، پیسے کمائیں، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو؟ نہیں نہیں، مقصد حیات ایک انسان کا یہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور حدیث میں بھی ہے کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل، یعنی دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ مسافر کیسے رہتا ہے؟ یعنی آپ کو اگر یہاں سے دہلی جانا ہے تو آپ پوری تیاری میں رہتے ہیں، ٹرین کا انتظار کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دہلی جاتے ہیں، مصروفیات و ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، پھر گھر آنے کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے آپ چوکنے ہیں، آپ چست ہیں، آپ کی نظر کبھی سامان پر ہے، کبھی جس کام کے لیے گئے تھے اس کام پر ہے۔ یعنی آپ بے فکر ہو کر وہاں نہیں بیٹھے ہیں، ہمیشہ متفکر ہے، ہمیشہ پریشان ہے کہ مجھے جس کام سے میں آیا ہوں اس سے فارغ ہونا ہے، وہ کام کرنا ہے، اس کے بعد گھر جانا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ اسے یہاں سے ایک دن جانا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی کی کوئی ویلو نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم یہاں جو بوؤ گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ اس لیے اگر اس دنیا میں آئے ہو تو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا پڑے، تب جا کر تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو، تب جا کر جنت کی بہاروں میں سانس لے سکتے ہو۔ ورنہ اگر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہاں بھی ذلیل و خوار ہوگے، اور مرنے کے بعد جو بھیانک عذاب کا سامنا ہوگا وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی کافروں کے لیے یہ دنیا سجا دی گئی ہے، مکانات سے، زمین سے، جائیداد سے، زیورات سے، گاڑیوں سے، یعنی ساری فیسلٹیز اللہ نے یہاں کافروں کو عطا کیا ہے، کافروں کو دے دیا ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب اس مفہوم کو بیان میں نہیں کروں گا کیونکہ تفصیل کے لیے وقت چاہیے، میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک قیدی قید خانے میں کس طرح زندگی گزارتا ہے کہ ایک قیدی اپنے مرضی کے مطابق کھانا نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی کے مطابق کپڑے نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی کے مطابق وہ کہیں آ جا نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک مومن اس دنیا میں اپنی طبیعت کے مطابق حدود اللہ کو توڑ کر، شریعت اسلامیہ سے کھلواڑ کر قانون مصطفیٰ کو توڑ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ وہ اگر اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، مقصد اور باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اسے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، بے شک بے شک، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ان محفلوں میں جائیں تو ان محفلوں کا جو پیغام ہے اس کو نوٹ کر کے جائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ جو اترانا ہے، یہ جو غرور اور گھمنڈ ہے، یہ کیا ہے؟
اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایک انسان اگر اپنے مکان پر، اپنی زمین پر، اپنے پیسوں پر گھمنڈ کرتا ہے تو اس گھمنڈ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور پھر گھمنڈ کرے کس بات پر؟ اگر آپ اپنے وجود پر ایک نگاہ ڈال لیں تو آپ کا گھمنڈ پل بھر میں چکنا چور ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، وہ جو ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے، تو جانتے ہو وہ باپ کے نطفے سے ایک خون کا ناپاک قطرہ، پانی کا ناپاک قطرہ ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں پھر وہ بچہ قرار پکڑتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعضائے جسمانی نمودار ہوتے ہیں، یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، ٹھوڑی ہے، انگلی ہے۔ پھر 120 دن کے بعد اللہ اس بچے کے اندر روح ڈالتا ہے، اور روح ڈالتا ہے۔ اب یہاں میں ضمناً ایک بات حضرت آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ دونوں حضرات کی ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو آپ بغور سماعت کریں۔ اب جب اس کے اندر روح آ گئی تو ظاہر سی بات ہے روح والے کو غذا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ آدمی بھوکا رہے گا کیا؟ آپ کے اندر روح ہے، جب تک روح ہے تو آپ کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، پانی کی ضرورت پڑے گی، ہوا کی ضرورت پڑے گی، یہ ساری لوازمات ہے، اس کی ضرورت تو پڑے گی۔ اب ماں کے پیٹ میں جب اس بچے کے اندر روح ڈال دی گئی تو اب وہاں وہ کیا کھاتا پیتا؟ اب وہاں اس کی غذا وہ خون فاسد ہے جو ماہواری کی شکل میں بچہ قرار پکڑنے سے پہلے ایک ماں یا ایک عورت کو آتا ہے۔ دوران حمل وہ خون بند ہو جاتا ہے، اب وہی خون اس بچے کی غذا ہے۔ بتائیے، وہ ناپاک خون اس بچے کی غذا ہے۔ آپ کا وجود ایک ناپاک خون کے قطرے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی غذا ماں کے پیٹ میں ایک ناپاک خون ہے، لیکن یہاں مصلحت خداوندی دیکھیے کہ دنیا کا یہ فلسفہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ منہ کے ذریعے کھاتا اور پیتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ وہاں کیا سسٹم ہے؟ آپ کے ناک میں جو ایک پائپ لگی رہتی ہے، ایک نلی رہتی ہے، وہ کس لیے لگائی جاتی ہے؟ اسی نلی کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ میں غذا حاصل کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ منہ کے ذریعے نہیں، اس پائپ کے ذریعے۔ اور پھر دیکھیے آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے چند منٹ بعد اس پائپ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس پائپ کو اگر نہ ہٹایا جائے، اس نلی کو اگر نہ کاٹی جائے تو بچہ زندہ نہیں رہے گا، بلکہ طبیب حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا، جچہ بھی زندہ نہیں رہے گی، یعنی ماں بھی مر جائے گی۔ اس لیے اس پائپ کو ہٹانا ضروری تھا۔ اب مصلحت خداوندی کیا ہے؟ پروردگار عالم دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دنیا میں آتا ہے وہ منہ کے ذریعے کھاتا اور پیتا ہے، لیکن تو نے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو منہ کے ذریعے غذا کیوں نہیں دیا؟ منہ کے ذریعے پانی کیوں نہیں دیا؟ وہ پائپ لگانے کی حکمت کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ جواب دیتی ہے، اے میرے بندے، وہ اس لیے
یہ تھا کہ میں جانتا تھا کہ یہی بچہ جب دنیا میں جائے گا تو اسی منہ سے میرا خطبہ پڑھے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اسی منہ سے نبی کا گنگان کرے گا۔ اس لیے میں نے منہ کو پاک رکھا اور اس پائپ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو غذا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، تو آپ بتاؤ، بہت خوب۔ جس منہ کی پاکیزگی اور تقدس کا خیال ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس قدر رکھا کہ اس ناپاک خون کو تمہارے منہ کے ذریعے غذا نہیں بنایا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد کوئی انسان اگر اسی منہ سے شراب پیتا ہے، اسی منہ سے کسی کو گالی دیتا ہے، اسی منہ سے کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے، اسی منہ سے کسی کی چگلی کرتا ہے، تو یہ سراسر امانت میں خیانت ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں کے ساتھ کوئی خیانت کرتا ہے تو یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانتیں واپس لے لے۔ یعنی اگر آج تمہاری زبان سلامت ہے، آج اگر تمہارا ہاتھ سلامت ہے، آج اگر تمہارا پاؤں سلامت ہے، تو ممکن ہے کہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپاہج بنا دے، گونگا بنا دے، لولا بنا دے، بہرا بنا دے، اندھا بنا دے۔ اس لیے میرے بھائی، تم اعضائے جسمانی کا استعمال اللہ کی امانت سمجھ کر کیا۔ بے شک، بے شک، بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات ضمن آئی، لیکن جہاں تک گھمنڈ کی بات ہے میں وہ کر رہا تھا کہ آخر انسان اتراتا کس چیز پر ہے، گھمنڈ کس چیز پر کر رہا ہے۔ ایک ناپاک خون سے وجود قائم ہوا، ماں کے پیٹ میں ناپاک خون غذا بنا، اور اس کے بعد جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر میں کیڑے مکوڑے کی غذا بنا، کیڑے مکوڑے تمہیں کھائے۔ تو اب مجھے بتایا جائے گھمنڈ کس چیز پر ہے، غرور کس بات کا ہے، اترانا کس پر ہے؟ اس لیے میرے بھائی، دولت پر، مکان و جائیداد پر، دکان پر، کھیت و کھلیان پر نہیں اتراؤ، اور نہ ہی ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اس فانی دنیا پر نازا رہے، نہیں، بلکہ تمہاری شان تو یہ ہے کہ اگر کسی سے مقابلہ کرنا ہے، کسی سے کمپٹیشن کرنا ہے تو حسن اعمال میں کرو۔ یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، کوئی غریب اور مساکین کی امداد کرتا ہے، اللہ نے تمہیں اگر توفیق اور حیثیت دی ہے تو تم بھی اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت گزاری کرتا ہے تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اب والدین ہی کے تعلق سے حافظ ساحل صاحب نے یہ محفل سجائی ہے والد صاحب کے اصالے ثواب کے لیے۔ میں نے دعائیہ جملہ دی، اور آپ بھی یہ ارادہ کر لیں کہ آج اس محفل میں جو کچھ بھی پڑھا جائے گا، بولو سبحان اللہ، بولو یعنی آپ نے سبحان اللہ بولا تو یہ ارادہ کر لیں کہ اس کا ثواب بھی ہم مرحوم کی روح کو بخشیں۔ تو یہاں اس محفل کی جتنی بھی برکتیں، جتنے بھی ثواب و حسنات ہوں گے، سب مرحوم کی روح کو نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے۔ والدین کے حقوق کا جو تحفظ ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے ایک چیلنج ہے، اور والدین کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت، اپنی عبادات، توحید، ایمانیات کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر کیا، یعنی اپنی اطاعت اور عبادت کے فوراً بعد بیچ میں کسی موضوع کو لائے بغیر اگر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو حقوق والدین سے متعلق ہے۔ بے شک، بے شک، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کو پڑھوں پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ کے والدین باحیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بنائیے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا پاس رکھا ہے تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ حیات سے ہے تو ان کی ہر ممکن خدمت کریں۔ فقہائے کرام نے تو یہاں تک اس کی تشریح کی ہے کہ کسی کے والدین اگر کافر و مشرک ہو تو اس حال میں بھی والدین کی اطاعت واجب ہے، اس حال میں بھی، یعنی یہ آخری اسٹیج۔ اطاعت سے مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر کام جیسے کھانا پینا، دوا یا ان کی جو دیگر ضروریات، صرف اس بات کا کہ وہ آپ کو کفر کی طرف کھینچے، کفر کی طرف بلائے، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی ضروریات زندگی ہے اس پر اطاعت کرنا ضروری ہے۔ کس کا؟ کافر اور مشرک والدین۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے جن کے والدین الحمدللہ مومن ہو، مسلمان ہو، تو ان کی اطاعت اور خدمت کس طرح کرنی چاہیے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔